نے آج دعوت دی ہے ماہر معاشیات جناب ہارون شریف صاحب کو. تھینک یو ویری مچ ہارون صاحب, آپ نے وقت دیا. سر یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. بھارت نے یہ جو پاکستانی درآمدات, ڈارک پارسلز اور بحری جہازوں پر پابندی لگائی ہے, جس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنی بندرگاہیں اور بھارتی جہازوں کے لیے جو ہیں بند کر دی ہیں. ان پابندیوں سے دونوں ملکوں کی معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے سر؟ جی دونوں ملکوں کی معیشت میں آبویسلی گھاٹا پڑے گا, لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس سے معیشت بالکل نوز ڈائیوڈ نیچے چلی جائے. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, نیگوسیشن کے ہیں. کافی حد تک ہندوستان جیسے, انڈیا جیسے بڑے ملک کے لیے بچگانہ ہیں. کوئی دنیا کی اس کے اندر سپورٹ نہیں آتی ہے, صرف تنگ کرنے کی بات ہے. وہ کر رہے ہیں, پاکستان اس کا ریٹیلیٹ کر رہا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ایسا امپیکٹ آئے گا کہ معیشت رک جائے گی. ہاں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گا, ٹریولنگ ٹائم بڑھ جائے گا, چیزوں کی شپمنٹ جو سیدھی جاتی ہے کسی تیسرے ملک کے تھرو کرنی پڑے گی. اس سے زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے. اٹس اونلی پریشر ٹیکٹکس. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف نے بھارتی مطالبہ مسترد کرتے ہوئے پاکستان کو جو ہے $2.3 ارب کا نیا جو پیکیج ہے وہ دینے کا اعلان کر دیا, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کسی بھی ملٹی لیٹرل ادارہ جو کہ آئی ایم ایف ہے, ہمارے لوگوں کو اس کا سٹرکچر سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے 191 ممبر کنٹریز ہیں, لیکن پھر ان کے ووٹنگ رائٹس والے شیئر ہولڈرز ہیں جو 12-13 ممالک جو فیصلہ کرتے ہیں. اس کے اندر 16% شیئر ہولڈنگ امریکہ کی ہے, سب سے زیادہ ہے. اس ٹیبل پہ سعودی عرب بھی بیٹھتا ہے, چین بھی بیٹھتا ہے. تو ہر ایک کو اپنے کوٹا کے مطابق اس کے ووٹنگ رائٹس ہیں. انڈیا جو ممبر ہے, انڈیا کے پاس ووٹنگ رائٹس نہیں ہیں. اگر وہ چاہتے واقعی پاکستان کو پش کرنا تو پھر انہوں نے سب سے بڑے شیئر ہولڈر یا تو امریکہ ساتھ ہوتا, یا چین بولتا, یا سعودی عرب بولتا. یہ تو ہونے سے رہا. تو کیونکہ ان کو سپورٹ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کی نہیں ہے, یہ اپنے عوام کے لیے ایک سمبولک ہے کہ جی ہم ہر طرف سے پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے اس حالات کے اندر مجھے جو خدا نخواستہ جو فیملیز میں لاس ہوا ہے, لوگ مرے ہیں, ان سے ہم سب کو ہمدردی ہے. لیکن ایک بغیر ایویڈنس کے اس قسم کے پریشرز کے دینا اور میڈیا سے ہائپ پھیلانا, آئی ایم ایف جو ہے اس نے پاکستان کا بورڈ نے پورا ایک ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس کر کے سسٹینیبلٹی ٹرسٹ سے پیسہ اپروو کیا ہے, جو کہ ایک فیسلٹی ہے جہاں کلائمیٹ کی ریزسٹنس بلڈ کرنی ہے. اب اس فیسلٹی کو ریورس کر دینا یہ کوئی جوک نہیں ہے. آپ کو سارے شیئر ہولڈرز کا سارا جو ہے ان کو یا تو خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی سینکشنز لگ رہی ہوتی, دنیا اگینسٹ ہوتی. ایک ملک ہے, اس کی گلوبل پاور امریکہ کے تھرو ہے. امریکہ اس وقت ان کو سب کو ریسٹرینٹ کی بات کر رہا ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے اندر کوئی تبدیلی آنی نہ تھی, کیونکہ انڈیا تو ممبر کنٹری ہے, وہ کوئی اپنا ووٹنگ فورسفل شیئر ہولڈر نہیں ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں ان قریب بجلی کی پیداوار کے لیے فری مارکیٹ قائم کر دی جائے گی, جس سے بجلی کے نرخ مزید کم ہوں گے. سر ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ فری مارکیٹ سے مراد کیا, اور کیا واقعی ہی بجلی سستی ہو؟ یہ دیکھیں ابھی ہوتا کیا ہے, بجلی جو پروڈیوس کی جاتی ہے وہ ایک کمبینیشن ہے سرکاری کمپنیوں کا اور آئی پی پیز کا, جو کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں, جس میں سرکاری بھی ہے پرائیویٹ بھی. یہ جنریٹ کرتے ہیں. پھر اس کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ابھی تک سب کے ایسی چھوڑ کے ایک دو چھوڑ کے سرکار کے قبضے میں, جس کو ہم ڈسکوز کہتے ہیں. سو ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کا کام ہے بجلی کو بیچنا اور بجلی کی ترسیل کو آپ نے پریڈکٹیبل بنانا. بہت سے ممالک میں انکلوڈنگ انڈیا, انہوں نے ڈسٹریبیوشن کا کاروبار پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا تاکہ وہ مارکیٹ کے اندر وہ اگر 10 پروڈیوسرز ہیں وہ دیکھیں کہاں اس وقت بجلی سرپلس ہے, کہاں سستی ہے, اور وہ اپنا ریٹ آفر کریں دنیا کو. انگلینڈ میں بھی ایسی ہوتا ہے, یورپ میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہے مختلف کمپنیوں کا, اور کلائنٹ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ 6 ماہ کے لیے بجلی ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی سے خرید لے, مارکیٹنگ کمپنی سے. جیسے آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے, آپ ڈفرینٹ پیٹرول پمپس دیکھتے ہیں,
تیل پیچھے سے آتا ہے وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب یہ کیونکہ یہ دنیا نے یہ کام 20-22 سال پہلے کرنا شروع کیا تھا, اب پاکستان کو سمجھ آ رہا ہے کہ سرکار کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ ان کو کمپنیوں کی مینجمنٹ جو ہے سمجھ ہے, تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں وہ کیسے کریں گے, یا تو ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں گے یا مارکیٹ سے بڈز مانگیں گے کہ جی نئی کمپنیاں بن جائیں ڈسٹریبیوشن کی جو یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اگر یہ کر پاتے ہیں پروفیشنلی تو یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن یہ اگر صرف حکومت کے اندر ہی بات چیت چل رہی ہے اور حکومت کے لوگوں نے ہی کرنا ہے پروفیشنلز کی بجائے, پھر مجھے اس کے اوپر کچھ تحفظات. اچھا سر, سستی بجلی کی فراہمی کے لیے پاکستان نے نئے 10 سالہ منصوبے کا بھی جو ہے وہ پروگرام بنایا ہے, اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا واقعی اس سے عام صارف کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے حکومت کے پاس جو پلانز ہوتے ہیں جی 10 سال تو حکومت کا تو اگلے 2 سال اپنا نہیں پتا ہوتا. حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر واقعی, میں نے پلان کا اخبار میں پڑھا, دیکھا نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی وائڈلی اس پہ ڈیبیٹ یا کنسلٹیشن نہیں کی گئی. ایز یو نو این اکانومسٹ آئی کین سے کہ بجلی کا جو ان پٹ ہے, کیونکہ نہ تو اس کے اندر تسلسل ہے, نہ پریڈکٹیبلٹی ہے, نہ ہی اس کی پرائس ایسی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کمپیٹیٹو ہو سکے. ابھی میں قطر سے آیا ہوں کل ہی, وہاں پر تو ایسی فراوانی ہے کہ ان کی بجلی تقریباً مفت ہے انڈسٹری کو. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پلان ہے یہ کنزیومر کو کیسے فوکس کر رہا ہے, انڈسٹریز کو کیسے فوکس کر رہا ہے, اور آلٹرنیٹ انرجی کی طرف ٹرانزیشن کیسے کر رہا ہے کہ مہنگے تیل سے بجلی نہ بنے. سستی چیز سے بنے گی تو سستی ہوگی نا جی, باقی چوری روکتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو یہ پلان اگر کوئی بنایا ہے اور اس میں ایکسپرٹ ان پٹ ہے تو اچھی بات ہے. مجھے ابھی تک کوئی کنسلٹیشن نہیں دکھائی دی. حکومت کو چاہیے اس پلان کو پبلک کرے, دنیا کے سامنے رکھے, میں اور آپ پلان کو پڑھ کے اس کی ڈیٹیل پہ بات کریں اور ان کو فیڈ بیک دیں اور اس کے اندر وہ تصحیح کریں. لیکن یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک انرجی ٹرانزیشن کرے, کیونکہ انرجی کی ہماری فالٹ لائنز نے ہر لیول پر, کنزیومر کے لیول پہ, زراعت کے لیول پہ, انڈسٹری کے لیول پہ, ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس, ہر طرف سے پاکستان کو ہماری غلط حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس قدر مہنگا کر دیا کہ میجورٹی جو افورڈ کرتی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں وہ تو $100 پہ چلے گئے. اب ان کے پاس سرپلس پڑی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اس پلان کو یہ سیکوینس وائز امپلیمنٹ کریں اور پروفیشنلز کے تو. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ دنیا کے امیر ترین جو ایک شخص ہیں اور بڑے بااثر بھی سمجھے جاتے ہیں, وارن بفیٹ, انہوں نے ڈالر کے عالمی زوال کا اشارہ دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے سخت ٹیرف پالیسیوں سے بڑا نقصان پہنچے گا ڈالر کو. آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے کسی بھی کرنسی کی سٹیبلٹی اس ملک کے لیول آف کانفیڈنس, انویسٹر کانفیڈنس پہ بلڈ کرتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یونائٹڈ سٹیٹس کا کانفیڈنس لیول دنیا کے سامنے اس کو شیٹر کر دیا. اب ان پہ اعتبار دنیا نہیں کرتی ہے. جب کسی ملک پہ اعتبار نہیں ہوتا اس کی کرنسی پہ اعتبار کم ہو جاتا ہے کہ اللہ جانے کس وقت یہ کیپٹل کنٹرول لگا دیں, آج ٹیرف لگائے ہیں کل کو ڈالر نہ ملیں. اس وجہ سے وارن بفیٹ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات بغیر سوچے سمجھے جب کیے جاتے ہیں سیاسی پاپولیرٹی کے لیے یا اپنا کوئی ایجنڈا پورا کرنے کے لیے, تو پھر آپ کی کرنسی کی بجائے لوگ مختلف ہارڈ کرنسیز کو یوز کرنا شروع کر دیں. بہت شکریہ